ایشو جو ہے وہ اصل میں گورننس کا ہے، اور جب تک آپ گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آج یہ کشمیر میں ہوا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، کے پی کے میں ہوتا ہے، یہ پنجاب میں بھی ہو جائے گا، تو ان کا جو نوجوان ہے وہ آرگنائز ہو گیا ہے، اس نوجوان نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے ان اپنے رائٹس لینے کے لیے۔ تو میں جو ہماری عوام پاکستان میں بیٹھی یہ سن رہی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس قسم کے کسی پروپیگنڈا کو بالکل نہ اپنے ذہنوں میں جگہ دیں کہ یہ کوئی فورن ایلیمنٹ اس ملک میں ایکٹیو ہو گیا۔ اور ڈینجرس پاتھ پہ نہیں ہے پاکستان کہ جہاں پبلک کا اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا الیکشنز پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا اسمبلیوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا پبلک ریپرزنٹیٹیوز پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، پبلک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے ہی نہیں۔ ویورز، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان کشمیر کا ایک بہت ہی برننگ ایشو، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے اور یہ آگے کس طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ جی، سب سے پہلے تو ناظرین السلام علیکم، شکریہ، آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ہم جو ایک ریشنل اور سین وائس کے طور پر یہ فورم ہم چلا رہے ہیں تو اس کو آپ پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ میسج پہنچ سکے۔ کشمیر کا ایشو بہت کرٹیکل ایشو ہے، اس کو لوگوں کو، کیونکہ جس طرح حکومتیں کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی عوام کی طرف سے کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس کو پھر جب وہ اس کے مسائل نہیں حل کرنا چاہتے تو اس کو ایک ڈفرینٹ تصویر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کشمیر جو ہے اس کو قائد اعظم نے پاکستان کی شاہراہ کہا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریجن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دریا جو ہیں سارے وہ اس ریجن سے آتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا ایک ہندوستان سے ایک کلیش ہے شروع سے جو چل رہا ہے 1947 سے۔ تو سب سے پہلے تو ایک ذہن میں رکھیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، یہ بائی چوائس پاکستان میں رہتے ہیں، یہ انڈر کوئی فورس یا کمپلشن نہیں رہتے۔ اور جو کشمیر کی پورا جو کشمیر ہے جس میں ریاست جموں تھی، پھر یہ سری نگر ویلی، اور اس طرح لداخ جو ہے جس میں ہمارا گلگت بلتستان آتا ہے، انہوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا، اور یہ پاکستان کی آزادی جو 14 اگست کو اس سے بہت پہلے انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو بھی حالات ہوئے جس کی وجہ سے کشمیر تقسیم ہو گیا، تو یہ لوگ پیور پاکستانی لوگ ہیں، ان کی ساری جو فیلنگز ہیں، ان کے ساری جو لائلٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اور ایون ہم مقبوضہ کشمیر کی تحریکوں میں بھی یہ آواز سنتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن ان کا جو سٹرگل ہے آزادی کی تحریک کی وہ بہت پرانی ہے، وہ کوئی اس پچھلی صدی کی نہیں ہے، یہ اس سے بھی پچھلی، وہ مغلز کے ساتھ بھی ان کی سٹرگل رہی ہے اور دوسرے جو حکمرانوں ہیں ان کے ساتھ بھی رہی ہے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ جو موومنٹ ہے آج پاکستان کو بنے آلموسٹ 77 سال ہو گئے، اس موومنٹ کی اگر آپ ہسٹری میں جائیں جس کو ہم ایک ایکشن کمیٹی سے دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کی ڈیمانڈز کو دیکھیں جو انہوں نے 35 ڈیمانڈز کی تھیں، وہ ساری کی ساری گورننس سے ریلیٹڈ ہے۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ کشمیر کو جس طرح باقی صوبوں میں ہمارے چل رہا ہے، اسی طرح کشمیر کی بھی ایک گورننس جو ہے وہ بہت پور ہے، بہت اس میں کرپشن انٹر ہو گئی، کیونکہ وہی ہوا جو ادھر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ اس وقت اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیز نہیں ہیں، اور عوام بالکل انہیں اون نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ہے کہ جو سیلف امپوزڈ پیپلز ریپرزینٹیٹیو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی الیکٹ کیا ہوا ہے، یہی حال تقریباً کشمیر میں ہے۔ اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ آواز لازم بات ہے، ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ آرگنائز ہوتے ہوتے انہیں کئی سال لگے ہیں، اور اب وہ ایک اتنی آرگنائز فارم میں آ گئے ہیں کہ وہ اب ایک بہت اوپن پبلک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم پچھلے 2-3 سال سے یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی گورننس کا مسئلہ ہے۔ کشمیر میں بھی بہت کرپشن ہو چکی ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز پنجاب کی طرح، سندھ کی طرح، بلوچستان کی طرح بالکل کولیپسڈ ہیں۔
وہاں پہ نہ رشوتوں کے بازار گرم ہے, میرٹ بالکل نہیں ہے. تو ان کا جو نوجوان ہے وہ آرگنائز ہو گیا ہے. اس نوجوان نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے ان اپنے رائٹس لینے کے لیے. تو میں جو ہماری عوام پاکستان میں بیٹھی یہ سن رہی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس قسم کے کسی پروپیگنڈا کو بالکل نہ اپنے ذہنوں میں جگہ دیں کہ یہ کوئی فورن ایلیمنٹ اس ملک میں ایکٹیو ہو گیا اور وہ ہماری ملک کے اندر کوئی فتنہ فساد کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک علیحدہ بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, لیکن ایشو جو ہے وہ اصل میں گورننس کا ہے. اور جب تک آپ گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آج یہ کشمیر میں ہوا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, KPK میں ہوتا ہے, یہ پنجاب میں بھی ہو جائے گا, یہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. اس لیے ہماری کیونکہ پنجاب کا نوجوان سب سے بڑا ہے نمبر میں, اس کو ابھی تک کسی نے آرگنائز نہیں کیا. جس دن کسی نے اس کو آرگنائز کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اپنے رائٹس کے لیے نکلے گا, کیونکہ اس کا نمبر بھی بہت بڑا ہے. یہ تعلیمی میدان میں جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے لازمت ہے, اس میں ان کے نمبر کے حساب سے یہ سب سے پیچھے ہیں, ان کا کاؤنٹ بہت زیادہ ہے. روزگار ہے نہیں ان کے لیے کوئی بھی. تو اس لیے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا رسک پہ ہم بیٹھے ہیں کہ پنجاب سے بھی ایسی چیزیں اٹھ سکتی ہیں. تو اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ گورننس پہ توجہ دیں. اب یہ جو آپ کا ٹائم تھا, جو آپ 77 سال سے اس ملک میں کرتے آ رہے ہیں, اب اس کو پلیز اپنے راستے بدلیں, کیونکہ آپ کا یہ ملک جو ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے اس ملک میں یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ اس ملک میں لا لیسنس کے ساتھ, جہاں لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, میں نفرت کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ آلموسٹ اس لیول پہ باتیں ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اب ٹائم آ گیا ہے, عوام کی آواز کو سننا شروع کر دیں اور اس کو رسپونڈ کریں, اور عوام کو وہ رائٹس دیں جس کا آپ نے ان سے آئین میں وعدہ کیا ہوا ہے, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, جس مقصد کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کر کے یہ ملک آزاد کیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے آج جس ملک سے ہم آزاد ہوئے ہیں وہ ملک تو ہم سے آگے چلا گیا اپنے تمام اسٹیٹسٹکس میں ترقی کے, اور ہم جو تھے, جو آزاد اس بات پہ ہوئے تھے, ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, انڈیا کی آپ نے بات کی, انڈیا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے. آج اکنامکلی انڈیا کی رینکنگ 6 دنیا میں 6th اور ہماری 48th ہے. آبادی میں ہم سے وہ 5-6 گنا زیادہ ہے. گڈ گورننس کی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے ایکشن کمیٹی کا اور گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف کشمیر کے درمیان, یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے. جی, یہ دیکھیں 12 سیٹیں جو ہیں, یہ مسئلہ کیوں سامنے آیا, یہ اگین میں پھر وہی کہوں گا, یہ اس گورننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ کمٹمنٹس جو کشمیریوں کے ساتھ کی گئی تھیں اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے پاکستان بننے کے بعد, اور پھر جب خصوصاً جب منگلا ڈیم بنا ہے, ایک پورا شہر اس میں ختم کیا گیا اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی, تو وہ کمٹمنٹس جب پوری نہیں ہوئی تو وہ ایشوز ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئے جو پہلے سے چل رہے تھے اور اس کو لوگ اگنور کر رہے تھے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسمبلیاں ان کے ہاں بھی ارریلیونٹ ہو چکی ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں, اسی مینیپولیشن سے. تو یہ 12 سیٹیں بیسکلی ان مہاجرین کے لیے تھیں جو مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں آئے تھے, کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر والے لوگ ہیں یہ تو اکثر وہ ہیں جو شروع سے یہیں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جب کشمیر ڈیوائیڈ ہوا تو ادھر مائگریٹ کیے اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں چلے گئے. تو ایک سوچا گیا کہ ان مہاجرین کے لیے ایک ان کی وائس دینے کے لیے پرابلی اچھی نیت سے ان کو ایک نمائندگی دی جائے. تو جو کشمیر کی شروع کی جو بھی کیبنٹس بنی اس میں بھی مہاجرین کو نمائندگی دی گئی, اور پھر یہ 70s میں یہ سیٹیں شروع کی گئیں اور اس میں انہی کی نمائندگی, ان لوگوں کو نمائندگی کے لیے بیسکلی یہ سیٹس دی گئی. اب وہ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں رہتے نہیں ہیں, وہ ہو سکتا ہے لاہور میں رہتے ہوں, گجرانوالہ میں رہتے ہوں, کیونکہ کشمیری زیادہ تر سیالکوٹ, گجرانوالہ اس طرح اس بیلٹ میں ہے, تو ان کو وہ یہ نمائندگی دی گئی. اب اس کی کیوں اب وہ ہائی لائٹ ہوا, کیونکہ اگین جیسے آپ اگر ان کی 35 ڈیمانڈز دیکھیں تو 34 جو ہیں وہ گورننس کی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے, ان 12 سیٹوں کے ذریعے اس کی جو نمائندگی ہے وہ پراپر نہیں ہے. اس کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کشمیر کی اسمبلی کو.
کشمیر میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ 24 سیٹوں پہ ہوتا ہے، ٹوٹل 35 ہیں، 24 پہ ہوتا ہے. ان 24 کو میں پارٹیز کی ڈویژن ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اتنے آگے، نون لیگ کے اتنے آگے. وہ اب اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے مینپولیشن کی جاتی ہے اور اپنی مرضی کی حکومت کے لیے پھر یہ 12 سیٹیں یوز ہوتی ہیں. تو ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ انہیں ختم کیا جائے یا کیا؟ ہاں جی، ایکشن کمیٹی دیکھیں ان کی آئیڈیل ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ ان کو اس کو ختم کیا جائے تاکہ مینیپولیشن نہ ہو. تاکہ مینپولیشن نہ ہو اور ہم اصل نمائندوں کو لا سکیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل نمائندوں کو کسی طرح لاتے بھی ہیں تو یہ سیٹوں سے مینپولیشن کر کے اس کو، جیسا کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ ختم کریں. اب ہوا یہ ایک شاید اچھی چیز تھی لیکن اس کے غلط استعمال سے اب وہ جو لوگ ہیں اس سے متنفر ہو گئے. کیونکہ جس طرح میں پھر وہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلیوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر لوگوں کا اعتماد، اور صاحب تو پبلک ہماری کا الیکشنز پہ ٹرسٹ ہی نہیں رہ گیا. تو لازم ہے پبلک تو ایک ٹائم پہ کہے گی جی اس کو ختم کریں. کہنا شروع بھی کر دیا کہ آپ یہ کیا مذاق کرتے ہیں، بند کریں الیکشن، آپ نے حکومت کرنی ہے کریں جس نے بھی کرنی ہے. لیکن پبلک ڈیمانڈ کیا کرتی ہے کہ آپ اچھی گورننس دیں، ان کے بچوں کو تعلیم دیں، روزگار دیں، ان کو قانون دیں. اس ملک میں جسٹس کا جو برا حال ہے، جو کرپشن ہے اداروں کے اندر، ایک آدمی کو چھوٹے سے کام کے لیے جانا پڑتا ہے، اسے لاکھوں میں رشوتیں دینی پڑتی ہیں اپنے جائز کاموں کے لیے. تو ایسے اسٹیٹ میں پبلک کیسے اعتماد کریں؟ ان کے نمائندے جو ہیں وہ خود کرپشنز میں انوالو ہوں اور نہ ان کا کوئی تعلیم پہ دھیان ہو، نہ صحت پہ ہو. تو اس وجہ سے تو یہ ڈیمانڈ ایک شاخسانہ ہے جو پیچھے ایک بہت بڑا لیک آف گورننس چل رہا ہے، جو ظلم لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ وہاں کھڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم ایک بہت ہی ڈینجرس پاتھ پہ نہیں ہے پاکستان، کہ جہاں پبلک کا اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا الیکشنز پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا اسمبلیوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پبلک کا پبلک ریپرزنٹیٹیوز پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا پبلک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیں اس ایسی اسٹیٹس جو ہیں یہ اولیگارکی اسٹیٹس ہیں، ایک لیڈ کیپچر جو ہے اس کو رول کرتا ہے. ان کے لیے کوئی قانون، کوئی رولز، کوئی آئین کچھ میٹر نہیں کرتا. وہ اپنی مرضی سے اندر اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ ایک امینڈمنٹ کی دوسری کی خود ہی کہتے ہیں نا کہ پلے کرتے رہتے ہیں. پبلک جو ہے اس کا انریسٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے جا رہے ہیں. بلوچستان کی اکثر نیوز رہتی ہیں، کے پی کے بھی بیلٹ پہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں. پی کے کے اندر جو اب اس کے بڑے شہر ہیں وہاں سے بھی لوگوں کا بہت زیادہ ڈسکنٹینٹ ہے. اب جو ایک جگہ اور بڑھ گئی وہ کشمیر ہے. کشمیر میں بھی ہم اس کو پھر ہم ڈائریکشن بھی وہی دے رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں جو آج ایک گورننس کے لیے کھڑے ہیں وہ اینٹی پاکستان باتیں شروع کر دیں. ایونچولی یہی ہوگا. وہاں سے وہ لوگ، کیونکہ ہندوستان جیسے جو ملک ہے وہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور ایکسپلائٹ کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ سب کرتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ. جو بھی ملک ہم بھی خالصتان موومنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے رہے. ہمیں کہ ہر ملک اپنا رائٹ ہوتا ہے اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں، وہ کرے گا. وہ ایسی وائسز وہاں سے ریز کرے گا. اور جب وہ لوگ پہلے ہی ڈسٹرب ہوں گے، ان کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن ہوگی اسٹیٹ کے ساتھ، تو اس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، جو بلوچستان میں ہو چکا ہوا ہے، جو کے پی کے میں بھی شاید ہو رہا ہے. تو ہمیں اصل میں اپنی رول آف لا بہتر کرنا ہے. رول آف لا کا یہ مطلب نہیں کہ اب لوگوں کے اوپر قانون کو فورس کر دیں. رول آف کا مطلب کہ لوگوں کو انصاف دیں. جس اسٹیٹ میں انصاف نہیں ہوتا، انصاف کا مطلب ہے انہیں اچھی تعلیم دیں، انہیں اچھا روزگار دیں، ان کے لیے بہتر اپرچونٹیز پیدا کریں، میرٹ یہاں پہ لائیں. آپ خود اپنے لیے، آپ ابھی ہندوستان میں جو دہلی کا جمخانہ تھا اس کی لینڈ کو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کیونکہ وہی وہاں بھی وہ اربوں اور خربوں کی زمین ہے اور وہ لیڈ کیپچر لے کے بیٹھی. یہی یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ لاہور ہے جمخانہ، یہ اسلام آباد ہے، کراچی ہے. وہ برٹش نے ان کا سمبل تھے، ان کے ہماری لیڈ کیپچر نے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ لینڈز رکھی ہوئی ہیں، اس کو پھر یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پیسے اس میں دیتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ پینٹس میں. اس پہ کوئی آپ جا کے دیکھیں اس کا ہوگا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ، سال کا کرایہ، جبکہ اس کے ٹیکسز کے صورت میں اس کا تو کروڑوں روپیہ ہونا چاہیے. تو یہ جو پبلک اب اس کو دیکھ رہی ہے، پبلک کی اب نظریں اس چیزوں پہ آ گئی ہیں. تو
تو یہ جیسے آپ نے کہا یہ کہاں ہیڈ کر رہا ہے, یہ جو اس طرح کی جو موومنٹس ہیں یہ کہیں بھی ایرپٹ کر سکتی ہیں. یہ ہونا نہیں کہ یہ نہیں ایرپٹ کریں, اس لیے بہتر یہی ہے ہمارا جو فورم سے آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے, جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں, ہمارے پالیٹیشنز اور جو دوسرے ادارے ہیں, کہ اس وقت آپ ملک کی گورننس کے بارے میں سیریس ہو جائیں, اور سیریس ہو جائیں گے تو عوام آپ سے کنیکٹ کرنا شروع کرے گی. اگر آپ نہیں سیریس ہوں گے تو پھر یہ عوام آپ سے ڈسکنیکٹ ہوتی جائے گی, اور اس وقت کا انتظار نہ کریں جب یہ اسی طرح کی صورتحال جو آج کشمیر میں چل رہی ہے وہ صورتحال دوسری جگہوں پہ بھی شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جو پاکستان بنا تھا, سوشل جسٹس, سوشل ڈیموکریسی, ایکویلٹی ان اپرچونٹی اور فیئر پلے, یہ قائد اعظم کے 4 پلرز, یہ 4 فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے پاکستان کے لیے. آج تو ہم ایک ٹپنگ پوائنٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے, تو پبلک کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, پبلک کو میں یہی میسج دوں گا کہ آپ کمپلینٹ تو کرتے رہتے ہیں وچ از اوکے, لیکن اب آپ کو اپنی ایک تو وائس ریز کرنی چاہیے, خاص طور پہ جو ہماری مڈل کلاسز ہیں پڑھی لکھی, کیونکہ دیکھیں جو عام لوگ ہیں بیچارے غریب لوگ ہیں, نہ ان کے پاس اتنی تعلیم ہے نہ شعور ہے, اور وہ جو ایک غلامانہ مائنڈ سیٹ میں وہ چلے جاتے ہیں, ان کو جو مل رہا ہوتا ہے اسی میں وہ اپنی گزارا کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں, کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم شاید یہ بھی ہم سے نہ چھین جائے. ایجوکیٹڈ مڈل کلاسز جو ہیں یہ سب سے زیادہ انٹلیکچولی اکاؤنٹیبل ہیں, کیونکہ ان کو اللہ نے وہ شعور دیا ہے, وہ مواقع دیے ہیں, کہ وہ وائس دی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. آج سوشل میڈیا کا فورم ہے, جس طرح ہم اس پہ کر رہے ہیں. آپ سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں گھنٹوں فضول قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. آپ ایشوز کے اوپر اب آوازیں اٹھانا شروع کریں, تو ایک نیوٹرل انداز میں, ضروری نہیں ہے کہ کسی کو گالی نکالنی ہے یا اوفینڈ کرنا ہے, ڈسگریس کرنا ہے. آپ نیوٹرل انداز میں بتائیں کہ جی ملک کیسے آگے جاتے ہیں, کیسے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے اصل حقوق ہیں کیا. وہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس طرح کے راشن اسکیمیں, آٹے کی اسکیمیں, یہ نہیں ہے. وہ ہے آپ کے بچوں کی تعلیم, آپ کے بچوں کو ہنر, آپ کے لیے انصاف, آپ کے لیے میرٹ, آپ کے بچوں کو اپرچونٹیز ملنا, آپ کے روزگار کے لیے ملک جو ہے وہ انڈسٹریز میں انویسٹ کر رہا ہو, ملک ایگریکلچر میں انویسٹ کر رہا ہو, اس کی انوویشن کر رہا ہو, مواقع کریٹ کر رہا ہو, سائنس میں کر رہا ہو. ہاں, تو یہ ہے اصل میں آپ کے رائٹس, یہ ہے اصل میں آپ کے ساتھ انصاف. تو یہ جب تک ہم پبلک یہ آواز اتنا اس کا ایک سٹیج آتی ہے کہ ایک لیول پہ پبلک کا شعور ایسی جگہ پہ آتا ہے, بہت سارے لوگوں کی آوازیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آرگنائز ہو جاتی ہیں. دس از واٹ ہیپنڈ ان کشمیر. یہ ابھی سے نہیں چل رہا, یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے یہ وہاں پہ چل رہا ہے, اور جس کے بعد اب وہ اس آرگنائز لیول پہ پہنچے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے ایک پروٹیسٹ کی صورت اختیار کی ہے. تو یہ دیکھیں اس پروٹیسٹ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ تو پھر وہی والا ان کا ہے کہ ہم نے مارنا ہے, آپریشن. لیکن یہ آپ دیکھیں جب پبلک میں آپ آپریشن کریں گے تو ایک اور ہی ان کے اندر ریوولٹ کا فینومینا پیدا ہوگا. وہ ایک اندر جس اینگر سے وہاں جئیں گے, آپ کو بھی اندازہ ہے, ہم سب کو اندازہ ہے. تو اگین وی ریکویسٹ آر جو گورنمنٹ ہے کہ آپ لوگ خدا کے لیے ابھی بھی سمجھ جائیں اور اس ملک کو ایک کیوس سے بچائیں, جو ایک کیوس میں یہ ملک چل رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کوئی بارڈر ہمارا سیف نہیں ہے, کوئی سیکیور, مطلب ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ نے بہت بڑا ایک ایفرٹ کیا ہے, آپ نے اس خطے کی پیس کے لیے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے, تو ملک کے اندر کی پیس کے لیے بھی اتنا ہی ایفرٹ ہی کر لیں تو میرا خیال میں ایک بہت بڑا ملک, ہمارا امن پسند ملک بن جائے گا. تو یہ ایفرٹ آپ کو اندر کرنے کی اب زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویورز, امید ہے آج آپ کو کشمیر ایکشن کمیٹی, یہ فیاسکو, اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور یہ فیوچر میں کس طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, ایک کرٹیکل ویو پوائنٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا. ایک سیئنگ ہے کہ آپ ختم کر دیجئے محرومی کو, خود بخود ختم ہو جائے گی بغاوت. امید ہے آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں گے. تھینک یو.